من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ آج 18واں روزہ اور 19ویں شب ہے، یعنی 2 عشرے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سود کی حرمت پہ بات کرنا چاہوں گا اور سود کے اثرات کیا ہماری معاشرتی زندگی میں واقع ہوتے ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ ملک کی سطح پہ تو بات کی جاتی ہے، لیکن کیا میری ذاتی زندگی پہ بھی سود کا کوئی اثر دکھتا ہے؟ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربا عربی زبان میں کہتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں اور انگریزی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس طرح شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عبادت کے باب میں سب سے سنگین اور گھنونا جرم ہے، اسی طرح معاملات کے باب میں سب سے خطرناک جرم اور گناہ سود ہے۔ جتنے سخت کلمات اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں کہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی، اتنی سخت وعید نہ چوری کے جرم میں ہے اور نہ ہی زنا کے جرم میں، حالانکہ یہ 2 بڑے جرم اور گناہ کتنے سنگین ہیں، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود سود کے بارے میں جو کلمات بیان کیے گئے ہیں وہ ان سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ جان لیجئے، سود یا ربا عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اسی ربا کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے معنی بڑھ جانا یا کسی چیز کی زیادتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ جب ہم نے اس زمین پہ پانی کو نازل کیا تو وہ زمین تر ہو گئی اور بڑھ گئی۔ تو یہاں ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بڑھ جانا، اور شرعی اعتبار سے مال کا بڑھ جانا، مال میں اضافہ، ملٹیپلیکیشن آف مال، منی، کس بنا پر؟ اس غیر شرعی طریقے سے یا مال سے مال کو بڑھایا جائے، اسے سود کہتے ہیں، یا قرض لے کر مال کو بڑھایا جائے، اسے سود کہتے ہیں۔ سود کی مختلف تعریف
ہمیں کتابوں میں ملتی ہے، لیکن جو میرے گفتگو کا محور ہے وہ یہی ہے کہ غلط راستے سے مال کو بڑھایا جائے، اسے سود کہتے ہیں۔ اب وہ راستہ کس بھی واسطے سے آپ تک پہنچے، ضروری نہیں ہے کہ سودی بینک میں مال رکھے تو وہیں سے آپ کو سود ملتا ہے، یا آپ کا تعلق اگر سودی بینک سے ہے یا شراب سے ہے یا جوئے سے ہے تو وہی سود ہے، نہیں۔ کتنے ہی حلال کمائی کے ذریعے ہیں جو میں اور آپ مبتلا ہیں، حلال سمجھ کے، حلال طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، لیکن منافع ہمیں سود کی شکل میں ملتا ہے، جس کا اثر ہمیں اپنے معاشرے میں دکھتا ہے اور ہمیں اپنی ذات میں دکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بڑی نشانی سودی گھرانے کی یہ ہے، جس کو علماء نے بیان کی، کہ ہر مہینے کے آخر میں اس کا نان نفقہ ختم ہو جائے اور وہ پریشان ہو کہ میں باقی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے یا کچھ دن کیسے گزاروں۔ یہ ایک بڑی علامت، کیوں؟ کیونکہ اس کا رزق آ تو رہا ہے لیکن سود کے ذریعے آ رہا ہے، چاہے وہ لاکھوں میں کیوں نہ کما رہا ہو۔ کیونکہ قرآن مجید میں حتیٰ کہ اللہ نے اس کو تورات اور انجیل میں بھی حرام کر دیا، یہودیوں پر اللہ نے سود کو حرام کر دیا اور کہا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طیبات، اور یہودیوں پر ہم نے حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے 2 بڑے جرم تھے۔ پہلا جرم، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ سود خور تھے، شروع سے قرضہ دیتے منافع پر، سود پر، اور اسی سے ان کی معیشت چلتی، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آئے، اس وقت بھی سب سے بڑی اکنامک مارکیٹ یا اسٹاک ایکسچینج اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمان، حتیٰ کہ مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل، وہ بھی پریشان تھے، یہودیوں سے قرضہ لینے پر مجبور، اور یہودی سود کے بغیر قرضہ دیتے نہیں، اسی لیے پورا مدینہ سود کے اندر گھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس سود کی گندگی کی وجہ سے یہودیوں پر حلال کردہ چیزیں بھی حرام کرتے، یہ ان کے اوپر وبال تھا۔ اسی طرح بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے، لوقا چیپٹر نمبر 6 اور آیت نمبر 24 اور 25 میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سود کھانے پر لعنت کی اور کہا کہ ان قریب یہ اغنیاء سود کھانے والے برباد ہو جائیں گے۔ اور جب اسلام آیا تو یقیناً زمانہ جاہلیت میں، توجہ ادھر رکھیے گا، زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب بھی سود کا کاروبار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، اب اس کی ادائیگی اگر 1 سال کے اندر کر دی تو اتنا ہی لوں گا جتنی میں نے قرض کی مد میں تمہیں عطا کیا تھا، اگر 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو تمہیں مجھے سود دینا پڑے گا۔ یہ معاملہ صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا کہ اگر امام طبری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی نے
1 سال کی بکری قرضے میں دی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، وقت مقرر پر وہ اس کو ادا نہ کر سکا تو قرض دینے والا کہتا ہے کہ تم مجھے 1 سال والی بکری ابھی دیتے ہو یا پھر اگلے سال تمہیں 2 سال والی بکری دینا پڑے گی۔ یہ قرض حتیٰ کہ اگلے سال پھر یہی معاملہ ہوتا اور 3 سال والی بکری کو لاگو کر دیا جاتا، اور پھر اگلے سال یہی معاملہ ہوتا اور 4 سالی والی بکری اس کے اوپر واجب کر دی جاتی۔ وہ بندہ 1 سال والی بکری ادا نہیں کر پایا، کیوں؟ معیشت کی تنگی کی وجہ سے۔ اب اس پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ وہ اپنے رأس المال یعنی کیپٹل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جیسا آج ورلڈ بینک پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ قرضہ دینے کے لیے، ادائیگی کے لیے ڈالر نہیں، اب اس کو مہلت دے رہا ہے مزید قرضے پر، مزید شرح پر، مزید منافع پر، جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک مزید قرضوں میں دبا جا رہا ہے، اور یہ سود کی سب سے خطرناک شکل ہے۔ اسلام نے اس کو تدریجاً حرام کیا، کیونکہ عرب کے معاشرے میں سود موجود تھا، سود پہ لین دین موجود تھا۔ اسلام نے اس کو تدریجاً حرام کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے سود کی گندگی کو واضح کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، یہ سود کا کام جو کرتے ہو، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اللہ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اے لوگوں، تم جو مال لوگوں کو دیتے ہو سود کی بنا پر، اس نیت پہ کہ میں 100 روپے تمہیں دے رہا ہوں، بدلے میں 120 لوں گا، بدلے میں 150 لوں گا، یہ جو تمہارا فلسفہ ہے کہ مال ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، مال پڑے پڑے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو اگر میں قرضہ دے رہا ہوں، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مال لوگوں کو اس نیت پہ دے رہے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں، اور اللہ کے ہاں جہنم کی آگ بڑھتی ہے، یہ مال نہیں بڑھتا۔ فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ۔ اب اللہ نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ جو تم سود کے ذریعے کماتے ہو، اس میں اللہ کی قسم کبھی منافع نہیں ہوگا، اور اگر منافع مل بھی گیا تو تمہارے لیے باعث شر ہوگا۔ 100 روپے کا سود 1000 کا نقصان لے کے جائے گا، 1000 روپے کا سود 1,00,000 کا نقصان لے کے جائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ کما کے دیکھ لیجیے، 1,00,000 روپے سود کے آ جائیں، 10 لاکھ بیماری پہ لگ جائیں گے، گھر میں آگ لگ جائے گی، 2 بیمار پڑے ہوں گے اور تیسرا بیمار ہو جائے گا۔ یہ سود کے مال کی خباثت ہے جو انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ، اور تم اللہ کے راہ میں جو زکوٰۃ دیتے ہو وہ بڑھتا ہے، حالانکہ انسانی عقل کے مطابق وہ مال کم ہو رہا ہے۔ ہر سال اپنے مال سے 2.5% نکال رہے ہو، تو مال تو اصولی طور پہ کم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو ایسے پالتا ہے کہ جس طرح تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ بھی تمہارے صدقے کو اس طرح پالتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے سود کی خباثت اور سود کے وبا کو بیان کیا،
صحابہ بچ گئے، ڈر گئے، کیونکہ سود پہ قرضے کا لین دین عام تھا، لیکن ابھی تک حرمت بیان نہیں کی۔ جس طرح شراب کو 3 حصوں میں حرام کیا گیا، اسی طرح سود کو بھی تدریجاً حرام کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَآخِذِهِمُ الرِّبَا، اے ایمان والوں یہودی قوم جیسے نہ ہو جانا، کیونکہ وہ سود لیا کرتے تھے، اللہ نے ان پر حلال کردہ چیزیں بھی حرام کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اب یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، بڑھنے والا دگنا تگنا سود مت کھانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا۔ اب یہاں اس قرضے کی ممانعت کی جا رہی ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے، کہ اس شرط پہ قرضہ دیا جائے کہ اگلے سال تم مجھے اس کا 10% مزید بڑھا کے دو گے۔ جیسے آج سودی بینکوں میں آپ پیسہ رکھواتے ہیں اور سال بعد اس پہ 12 سے 13% آپ کو فکسڈ ڈپازٹ ملتا ہے۔ یہ بڑھنے چگنے والا سود ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، وہ بڑھنے والا سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب یہاں اللہ نے سود کو واضح کر دیا کہ سود ہوتا کیا ہے۔ اسی لیے عربی کے اندر یہ اصول ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا کسی صحابی کا یہ قول ہے کہ کل قرض جر منفعتا فہو الربا، کہ ہر وہ قرض جس میں منافع پہلے سے طے کر دیا جائے وہ سود ہے۔ اللہ نے اس سود کو حرام کر دیا۔ اب صحابہ نے قرض پہ لین دین کرنا روک دیا۔ اب کوئی ایسا قرض نہیں جس پہ سود ہو، وہ معاملہ رک گیا، لیکن ابھی تک سود کو حرام نہیں کیا گیا۔ اب اگلی باری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب ان لوگوں کی بات اللہ کے نزدیک سنو کیا ہے جو سود کھاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا ہو اور وہ مجنون اور پاگل ہو گئے ہوں۔ اور یہ معاملہ صرف قیامت کا نہیں، اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ سودی لین دین کرنے والے، جھوٹ پہ پیسہ کمانے والے، ان کی کمائی اس حساس نقطے پر ہوتی ہے کہ جہاں اعتماد ختم، منافع ختم، اور جہاں ذرہ برابر غلطی وہاں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا چکر لگا کے دیکھیے کہ وہ شیئرز کے کاروبار میں مصروف رہنے والے کس طرح پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح انڈیکس گر رہا ہوتا ہے اور بڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی چکر میں پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا پیسہ گرے اور اب ہم آگے بڑھیں۔ یہ شیطان نے ان کو چھو لیا ہے کیونکہ وہ حرام کام کر رہے ہیں، سراسر حرام۔ اللہ نے ان کی صورت کو بیان کیا ذالک بانہم قالوا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تجارت میں بھی منافع، سود میں بھی منافع، دونوں میں کیا فرق؟ اور دونوں کا مقصد بھی پیسہ کمانا،
لیکن اللہ اس بات کا جواب دیتا ہے کہ انما البیع مثل الربا، نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے تجارت کو جو ایک رسک کی بنا پر کیا جاتا ہے، اندازے کی بنا پر کیا جاتا ہے، شرعی اصولوں کی بنا پر کیا جاتا ہے، مضاربت کی بنا پر، وکالہ کی بنا پر، شراکہ کی بنا پر، رباحہ مرابحہ کی بنا پر وہ تجارت کی جاتی ہے جس میں کمانے والے کو بھی حلال کی شرط ہوتی ہے، اور جس پہ لگایا جائے وہ کام بھی حلال ہونا چاہیے، اور جس معاہدے کے تحت کیا جائے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں ایک فیکٹر بھی حرام کا ہوا، وہ تجارت اور وہ مال حرام ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کر دیا۔ یہاں اللہ نے سود کو کلی طور پہ حرام کر دیا اور فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سود، جوا، سٹا، گیمبلنگ، شراب اور سور سب کا سب حرام ہے، اور یہ سب عمل شیطان ہے، ان سے بچنا، ورنہ تم حرام میں واقع ہوگے اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سود کا معاملہ ہے۔ اب ایک انسان تجارت کرتا ہے، وہ تجارت جو خود کر رہا ہے، اگر اس شے کی کر رہا ہے جو حرام ہے، یا وہ کام حرام کے مال میں یا حرام کی بناوٹ میں استعمال ہوگا، وہ بھی حرام۔ انگور بیچنے والا، انگور پھل اور حلال ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے یہ کسٹمر، یہ گھاک جو مجھ سے انگور لینے آیا ہے وہ جا کے شراب بنائے گا یا شراب کی فیکٹری کو دے گا، تو اس کا انگور بیچنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح آپ کا پیسہ ہے، آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر انویسٹمنٹ مضاربہ کی بیسس پہ ہے، اس بنیاد پہ کہ مال میرا، محنت آپ کی، ہاں البتہ منافع تقسیم کر دیا جائے گا کہ نصف منافع میرا، نصف منافع آپ کا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے، طے کر دیا جائے، یا 60-40 کا ریشو لگا دیا جائے، یا وہ معاملہ جو دونوں کے درمیان مضارب اور رب المال کے درمیان طے کیا جا چکے، یہ تو جائز ہے۔ منافع کی شرح طے کر دی جائے، یہ جائز ہے، لیکن اگر منافع طے کر دیا جائے، ذرا اس فرق کو سمجھیے گا کہ منافع طے کر دیا جائے تو وہ کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ اگر کسی نے ایک جگہ انویسٹ کیے اور اس نے بدلے میں 10,000 منافع ماہانہ فکس کر لیا، یہ سود بن گیا۔ اب مضارب جو محنت کر رہا ہے، اس کو منافع ہو یا نقصان، اس نے آپ کو 10,000 دینا ہے جیسا بینک کرتا ہے۔ اب یہی کام اگر بینک کرے تو سود ہے، حرام ہے، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں میں اور آپ کروں تو حلال ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ بھی سن لیجئے کہ مضاربہ میں شریعت کے اصول کے مطابق اگر نقصان ہوا تو نقصان سارا کا سارا رب المال اٹھائے گا، جس کا مال ہے، جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضارب محنت کرنے والا نہیں اٹھائے گا۔ لیکن بتائیے ہمارے معاشرے میں یہ کہاں لاگو ہے؟ شرعی اعتبار سے یہ اصول ہے،
لیکن جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مال ہے، آپ کو فائدہ ہو نقصان، مجھے اتنا منافع چاہیے، اور اگر نقصان ہوا تو مجھے پورا کا پورا مال واپس چاہیے، ورنہ میں آپ پر ایف آئی آر کٹوا دوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا عام اصول ہے۔ تو بتائیے کیا یہ سود نہیں؟ ہم سودی بینک کو تو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو سال بعد 12% منافع مل رہا ہے وہ سود ہے، لیکن ہم خود جب سود میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح معاہدہ کر لیا جائے اس بنا پر کہ کاروبار تم کچھ بھی کرو، حلال ہو یا حرام، 3 چیزیں یاد رکھیے کہ حلال کام، حلال کاروبار کب ہوتا ہے؟ جب 3 چیزیں اس میں پاک ہو۔ نمبر 1، جو مال تجارت کے لیے لگایا جا رہا ہو وہ مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ حرام مال حلال تجارت پہ لگایا جائے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ وہی حرام مال، اس سے آپ قربانیاں کریں، حج کریں، اس سے آپ عبادت کریں، مسجدیں بنائیں، کنویں بنائیں، لوگوں کے گھر راشن پہنچائیں، مسجدوں میں افطاری کرائیں، تو کیا وہ حلال ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ، لیکن اسلام نے اس کو بھی رد کر دیا۔ شاید آپ کے ملک میں کوئی راستہ ہو، لیکن اسلام میں کوئی راستہ نہیں۔ حرام مال حلال کے اعلیٰ درجے پہ بھی لگا دیا جائے وہ حرام ہی رہتا ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے، جس سے تجارت کی جائے وہ مال بھی حلال ہونا چاہیے۔ آپ میں سے جو لوگ مکہ گئے ہوں گے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے 4 حصے، لیکن ایک جگہ جو دائرے کی طرح ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ خالی کیوں ہے؟ اور اس پر کوئی عمارت بھی نہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس نے اس حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اس کا مطلب وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن کون بتائے گا کہ وہ نامکمل ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کسی کے علم میں ہے؟ جی، وہ حتیم کی جگہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، حتیم کو چھوڑ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قریش مکہ کے پاس حلال مال ختم ہو گیا تھا، حرام مال اللہ کے لیے وہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ لیکن افسوس، آج کے مسلمان حرام مال کماتے بھی ہیں اور اسی پیسوں سے حج بھی کرتے ہیں اور ذوالحجہ میں قربانی بھی کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے حلال نہیں ہے یہ۔ تو میرے دوستو عزیزوں، یاد رکھیے گا، حرام مال سے کی گئی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے وبال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ میرا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام۔ یہ کووڈ کے دنوں میں 10 روپے کا ماسک کتنے میں بکا؟ آپ جانتے ہیں؟ کیا یہ حرام نہیں؟ ناجائز منافع بھی سود ہے، صرف بینک کا سود نہیں، ناجائز منافع کمانا بھی سود ہے، اور جھوٹ بول کر کمانا بھی سود ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی سود ہے۔ کیا آپ نے وہ آیت نہیں سنی؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔
کہ ہلاکت ہے ان لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پورا ہے، اللہ کی قسم یہ پورا ہے، بلکہ میں تو آپ کو زیادہ دے رہا ہوں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا الناس یستوفون، جب وہ وزن کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو اپنا مال اللہ کی قسم کھا کھا کر بیچتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے مال اتنے کا ملا، میں تو آپ سے منافع لے ہی نہیں رہا، اللہ کی قسم یہ جو میں آپ کو بیچ رہا ہوں اس میں مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گواہی دی کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں اور یہ سود کھا رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، سود کی کئی قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اب یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں کہ میں جھوٹ بول کر مال کھا لوں، حرام بیچ کر، حرام طریقے سے، حرام معاہدے سے میں دوسرے کا مال کھا لوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعظیم کتنی ہے؟ کیا کوئی اس زمین پہ کوئی جگہ جو خانہ کعبہ کے برابر ہو؟ ایسی کوئی جگہ ہے؟ اس پوری زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں جس کی تعظیم یا جس کی عظمت خانہ کعبہ کے برابر ہو۔ کیا کسی میں جرت ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو پتھر بھی مار سکے؟ کسی میں کوئی جرت ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بنا کر فرما رہے ہیں، اے کعبہ تیری کیا عظمت ہے، اللہ نے کیا عظمت تیری رکھی ہے، لیکن جان لے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان، ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان اس کعبے سے بھی زیادہ عظیم اور حرمت والی ہے۔ اب بتائیے، اگر کوئی کعبہ کو ڈھا دیتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اگر کوئی کسی مسلمان کا ناحق مال کھاتا ہے جو کعبے کو ڈھانے سے بڑا جرم ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں سود عام ہو جائے وہ معاشرہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں انسان کی جان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ آپ دیکھ لیں آج تو سود صرف اور صرف مال کا وبال نہیں بلکہ ہماری جان کا وبال بھی ہے۔ کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ وہ شخص جو اپنی جان مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، میدان عرفات پہ کھڑے ہوتا ہے، اس دن دعا کرتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ سے، یا ربی یا ربی یا ربی کی ندائیں لگاتا ہے، جس دن کسی کی دعا رد نہیں ہوتی اس دن صدائیں لگاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تو جس مال سے سفر کر کے آیا ہے وہ مال حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تیری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ
سود کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ لاکھوں کی انکم ہے لیکن ہر مہینے پریشانی، ہر مہینے بیماری، ہر مہینے مشکلات۔ میرے دوستو عزیزو، آئیے اسلام کا نظریہ مال سمجھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے اصول بیان کیا۔ نمبر 1، یہ اسلامک اکنامک سسٹم ہے، سمجھ لیجئے۔ اسلام کا معاشی نظام ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جان لیجئے۔ نمبر 1، للہ ملک السماوات والارض، اے اللہ کے بندے، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، نہ میری ملکیت ہے نہ آپ کی، نہ کسی مالدار کی، نہ کسی حکومت کی، نہ امریکہ کی، نہ ورلڈ بینک کی، اور نہ ہی IMF کی۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں جو کچھ ہے، زمین، مال، رزق، خزانے، سب کے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارے پاس تو امانت ہے۔ یہ جسم بھی ہمارے پاس ہماری ملکیت نہیں۔ یہ جسم جس کو میں جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ زبان جس کو چاہے تکلیف دوں، یہ آنکھ جس کو چاہے دیکھے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ دی آنرشپ از فار اللہ، اللہ ہی کے لیے تمام چیزوں کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ نمبر 2، اس دنیا میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے اللہ کا فضل ہے، ہماری کمائی نہیں۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سواری میں، چھت چھپانے، اپنا سر چھپانے کے لیے چھت، یہ گھر، یہ زمین، یہ مرتبہ اور یہ رزق، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ مت کہیے گا یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی ہے، یہ تو میری محنت ہے، یہ مت کہیے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اگر کسب کا، کمانے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ 2 جگہ پر ہوا ہے، نیکی کمانے پر یا بدی کمانے پر۔ بس انسان جو کماتا ہے اپنے لیے، یا تو وہ نیکی کماتا ہے یا وہ بدی کماتا ہے، مال نہیں کماتا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اسی لیے انسان آج مقروض ہے، ہر بندہ مقروض ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں انسان کی مکمل باغ دوڑ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہے، اور وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جتنا میں کماؤں گا وہی میرے لیے رزق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جتنی اچھی نوکری میری ہوگی اتنا اچھا لیونگ سٹینڈرڈ میرا ہوگا، اور وہی میں کھاؤں گا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ نے یہ نظریہ دیا کہ اے لوگوں، اللہ کا فضل تلاش کرو، کماؤ نہیں۔ کمانا ہمارا کام نہیں، پیسہ لے کر آنا اور حاجات کو پوری کرنا ہمارا کام نہیں، سرے سے نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین پر ہر رینگنے والے کا رزق بھی اللہ پر ہے۔ تو اے انسان، اشرف المخلوقات، بنی نوع آدم،
آدم کی اولاد تو کس غفلت میں ہے کہ میں جتنا کماؤں گا اتنا لاؤں گا، اسی لیے انسان آج پریشان ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، یہ توکل، امید اور خوف، یہ ہمارے رزق، معاشی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ کیا ہم نے ان احادیث کا مطالعہ نہیں کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اور وہ دعا میرے بھائی یونس بن متیٰ کی دعا ہے۔ کس کی دعا؟ یونس بن متیٰ، مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا دعا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میں وہ دعا بتا دوں تو تمہاری مشکل دور ہو جائے۔ اور مشکلات، ہمیں مالی مشکلات زیادہ ہیں اس وقت، ہم زیادہ تر مالی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ بے روزگاری ہے، کاروبار چل نہیں رہا، بائنگ پاور، خریدنے کی طاقت ختم ہے، قرضے میں دبے ہوئے ہیں، کرائے کا گھر ہے، راشن پورا نہیں ہو رہا۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہاری مشکلات دور ہو جائیں۔ لیکن میرے دوستو عزیزوں، کیا ہم نے کبھی اس یقین سے پڑھا کہ یہ جتنی مشکلات ہیں میرا رب ان مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے؟ یا ہم نے صرف یہی سوچا کہ وہاں سے میرا پیسہ آئے گا تو میں یہ مشکل دور کروں گا، وہاں سے مجھے سیلری ملے گی تو میں یہ مشکل دور کروں گا؟ کیا کبھی ہم اللہ کے آگے مصلی بچھا کر 2 رکعت ادا کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کبھی ہم نے مانگا، اے اللہ یہ میرا قرضہ ہے، اے اللہ رزق کا وعدہ تو تیرا ہے، اے اللہ میں سود کی طرف نہیں جاتا، اے اللہ میری حاجات کو تو پورا کرنا تیری ذمہ داری ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس نیت کے ساتھ اپنی ہاتھوں کو اٹھایا، اپنی ضرورت کو مانگا؟ میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ رب سے اپنے جوتے کے تسمے بھی مانگ لینا، یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ میرے رب نے انسانوں کی حاجت کو پورا کرنا اپنے ذمے لیا ہے، لیکن یہ یقین کہاں پیدا ہو؟ ہماری فکر مادہ پرستی بنتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذکر بیان کیا، اگر یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مانگا جائے، اس ذکر کو کیا جائے، اللہ کی قسم کسی کا قرضہ باقی نہ رہے، کسی کے رزق کی پریشانی اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف یہ کلمہ۔ لیکن یہ کلمہ، یہ دعا، یہ کب آپ کے کام آئے گی؟ جب آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوگا، اس یقین سے بھرا ہوگا کہ اے یونس علیہ السلام کو نجات دینے والی ذات مجھے بھی نجات دے دے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ یونس علیہ السلام کا رب آج بھی زندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رب آج بھی زندہ ہے، تب ہماری حاجت بھی پوری ہوگی۔ لیکن اگر بس ایسے ہی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، میرے بھائی کچھ نہیں ملنے والا۔ شاید ثواب مل جائے، اس کے علاوہ تو کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہے ایمان کا، یہ معاملہ ہے رب سے توکل اور تعلق کا۔ کیا ہم نے وہ حدیث نہیں سماعت فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں کہ اگر تم پر
پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو، کیا کسی پر پہاڑ جتنا قرضہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر نوٹوں کے انبار لگا دیے جائیں تو پہاڑ جتنے بھی نہیں بن پاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کو بیان کیا جو ایکسٹریم لیول پر ہے، جو ممکن ہی نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم پر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو وہ بھی اللہ اپنی قدرت سے ادا کر دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ صرف الفاظ نہیں، وہ یقین ہے، مستقل یقین کا نام ہے۔ اور وہ کیا؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن میرے دوستو عزیزوں، سوال آتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یہ ذکر پڑھ رہا ہوں، میرا قرضہ ادا نہیں ہو رہا۔ قرضہ کیا؟ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، میں بے روزگار ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ میرے دوستو عزیزوں، ایک مرتبہ بتائیے کہ آپ خلوت میں گئے ہوں اپنے رب کے پاس، اور اس وقت رب کے علاوہ آپ کو کوئی اور سن نہ رہا ہو، اور آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور آپ کا یہ عقیدہ کہ میرا رب مجھے پالنے والا، مجھے کھلانے والا، تو میری حاجت بھی تو یہی پوری کرے گا، اور آپ کے دل میں کسی سیٹھ، کسی مالک، کسی آنر کی کوئی امید نہ ہو، اور اس وقت اپنے رب سے مانگیے ہاتھ اٹھا کر، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، یہ حاجت مند بندہ تیرے در پہ آج گرا پڑا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں لگاتا۔ اے اللہ، حلال رزق کے ذریعے مجھ پر کافی ہو جا، مجھے انسانوں سے مستغنی کر دے۔ اے اللہ، میری حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، وہ حاجات جن حاجات کا تو نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، اسلام کا نظام توکل، یقین پر ہے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم، آپ پر 1 روپے کا قرضہ نہیں ہوگا، اور آپ کو کبھی معیشت میں تنگی نہیں آئے گی، آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی میں کماؤں گا کیا، کھاؤں گا کیا۔ شرط یہ ہے، نمبر 1، آپ اپنے رب کا حق ادا کر رہے ہوں گے، آپ اپنے رب کا حق ادا کر رہے ہوں گے، اور وہ حق کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ مسجد میں ادا کر رہے ہوں گے، نماز میں کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، اللہ اپنے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا، آپ روزوں میں کمی نہیں کریں گے، اللہ اپنے فضل میں کمی نہیں کرے گا، آپ صدقات اور خیرات میں کمی نہیں کریں گے، اللہ اپنے بونس میں کبھی کمی نہیں کرے گا، آپ اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ آپ کے گھر کو سنبھال لے گا، آپ کے قرضوں کو اپنے ذمے لے لے گا۔ میرے دوستو عزیزوں، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی معاشرتی نظام ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ کا فضل تلاش کیجئے، اگر زائد ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، پھر دیکھیے آپ کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہاں، سوال کرنے والوں کو کبھی محروم نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو دیجئے، اپنی حیثیت سے دیجئے، اگر آپ 10 روپے دے سکتے ہیں دیجئے، مانگنے والوں کو کبھی منع مت کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بونس لگ جائے، 700 گنا بڑھا دیا جائے، تو اللہ کی راستے میں بھی 700 گنا دیجئے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکر کو اور نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس اللہ کے طریقے کو، اللہ کی سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں مادہ پرستی ختم ہو جائے، ہمارے دل میں یقین اور توکل پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ سے امید پیدا ہو جائے، اور ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے، ہمیں خلوت میں جا کے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حاضرین محفل میں سے جو شخص بھی پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو حاجت مند ہے، اے اللہ تو حاجت روا ہے، اپنی قدرت سے تمام حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کر دے۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو حلال رزق نصیب فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، انسانوں کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا فقیر بنا۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق سے نواز دے، حرام سے بچا دے، ہمیں جھوٹ سے بچا دے، ہمیں حرام خوری سے بچا دے، ہمیں سود خوری سے بچا دے، ہمیں ہر قسم کے سودی مال سے بچا دے۔ اللہ ہمیں جو بیان کیا اس وقت اس مسجد میں، ہمارے ان اقوال کو، اعمال کو قبول فرما لے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس مسجد کو اللہ رب العزت توحید کا، سنت کا، اسلام کی آبیاری کا مرکز بنا دے، اور یہاں اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد کر دے یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین یا ارحم الراحمین۔